وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل اسپیکر نہیں ہے. عمران خان صاحب جب اپنی پیک کے اوپر تھے اور پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی, میں اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتا تھا ان کی پالیسیز کا. آج کسی کی جرت ہے کہ 2 جملے بول دے؟ کدھر ہے طارق جمیل صاحب؟ کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنی عقل کا علاج کروائیں. ہاں, اس کے بعد پھر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے یہود و نصارہ سے, ایجنسی سے فنڈنگ ہوتی ہے. یہود و نصارہ آپ کو یہ کہیں گے کہ قرآن, بخاری اور مسلم پڑھو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. ہاں, اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ وہ ہیں جو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں, مجھے بتاؤ, اگر آج کوئی یہودی آ کے آپ کو کہنا قرآن نہیں پڑھنا مسلمانوں, یہ کتاب پڑھ کے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہم پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالیں گے اس کے خلاف. اور آپ کا ہر مولوی ممبر پہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. ڈائریکٹ بخاری نہیں پڑھنی, گمراہ ہو جاؤ گے. اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, مفتی صاحب نے فرما دیا. یہ ہے یہود و نصارہ کے ایجنٹ. دوسرا, ایجنسیز کی آپ بات کرتے ہیں, چاہے انٹرنیشنل ایجنسی ہو یا اندر کی ایجنسیز ہو, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے آؤٹ اسپوکن بندے کو جو کسی کا لحاظ نہیں کرتا, وہ اس کو پیسے کی بنیاد کے اوپر خرید سکتے ہیں. عمران خان صاحب جب اپنی پیک کے اوپر تھے اور پوری فوج ان کے پیچھے کھڑی تھی, میں اس وقت بھی لحاظ نہیں کرتا تھا ان کی پالیسیز کا, آپ کو پتا ہے. ہاں, جہاں مولوی ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے میں دفاع کرتا تھا, لیکن جو فوج کا پالیٹکس میں کردار ہے میں اس وقت کرٹیسائز کرتا تھا. جب عمران خان صاحب اترے تو سارے دم دبا کے بھاگ گئے. ان کے اوپر جب برا وقت آیا تو جو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو جرم کیا وہ تو الگ بات, اس کو تو کورٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو میں نے آواز بلند کی. آج کسی کی جرت ہے کہ 2 جملے بول دے؟ کدھر ہے طارق جمیل صاحب؟ 9 مئی کے بعد کسی کی جرت ہوئی ہے کہ بولے؟ لیکن میں نے جتنی حق بات تھی وہ دھڑلے سے اسی رات لائیو سیشن میں کی اور بڑوں تک پہنچائی. وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ہمیں کوئی آر نہیں سچائی بیان کرنے میں. ٹھیک ہے, ابھی تو کئی باتیں یار میں اس کو کیمرے میں کرنا نہیں چاہتا ورنہ اور مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو کسی کی جرت نہیں کہ ایسا کو معاملہ کرے. 1 روپے کے کسی کے روادار نہیں ہے. یہاں ہزاروں, اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگ ہو کے جا چکے ہیں. سب کو ریسرچ پیپرز فری دیے ہیں, سب کو دودھ پتی پلائی ہے فری. جو صبح جلدی آتے ہیں انہیں ناشتہ بھی کرواتے ہیں, سموسے بھی, سب کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں. یہ وہ واحد خانقاہ ہے توحید کی جہاں پر چندے لیے نہیں جاتے بلکہ اپنی جیب سے کھلایا جاتا ہے. ہاں, آپ یہ جو صوفیاء کی خانقاہوں کی بھی بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں فری کھانا کھلایا جاتا ہے, نا 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 جناب. جو بندہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کے آپ کو 1 روپے آپ کے اوپر لگا لے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ فری کھلا رہا ہے. آج داتا دربار کے چندے بند کر دیں, آج پاک پتن کے آپ چندے بند کر دیں. یہاں کوئی صفائی کرنے والا بھی آپ کو مل گیا تو مجھے پکڑ لیجئے گا. یہ دربار چل رہے ہیں چندوں کے اوپر, اور جدھر 150 بندہ صرف نوٹ گننے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے شام کے وقت, اگر وہاں پہ 2-4 دیگیں جو لوگوں نے فری چڑھائی ہوئی ہیں وہ آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ بابا جی کر رہے ہیں؟ بابا جی تو خود آپ کے چندوں کے اوپر چل رہے ہیں. ہاں, باباؤں کے بابا آ گئے آپ. ہاں, تو یہ سارا فراڈ ہے. یہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ آپ سے لے کر یہ سلطانہ ڈاکو والا کام کر رہے تھے. ہاں, امیروں سے لے کے غریبوں پہ لگا دیا. یہ غریبوں سے لے کے تھوڑا سا غریبوں پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بابا جی کھلا رہے ہیں. کوئی بابا نہیں کھلا رہا بھائی, کسی نے کوئی محنت نہیں کی ہے. پرانے بھی اسی طرح ہی کرتے تھے, حکمرانوں کے تحائف لیتے تھے, ان کے بینیفیشری ہوتے تھے. آپ کو یہ سارے مغل بادشاہ بھی دیکھیں سارے مزاروں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ سارے اس سسٹم سے کھاتے پیتے تھے. تو یہ بات بھی الحمدللہ ہمارے ہاں آپ کو کوئی چندہ بک نہیں, کوئی مدرسہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں, سب کے پیچھے نمازیں پڑھنی. تو اب تو کوئی آپ کہہ ہی نہیں سکتے کوئی اس سسٹم سے ہم نے کوئی بینیفٹ حاصل کیا. پوائنٹ نمبر 6, یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ سے متعلق ہو, چاہے وہ جیوز سے متعلق, کرسچن سے متعلق, ہندوؤں سے متعلق, اور مسلمانوں کے اندر کے اختلافات تو اور کسی کی جرت ہی نہیں کہ بولے. اور کرنٹ افیئرز جتنے ہوتے ہیں ورلڈ لیول کے اوپر, اور پاکستان میں جو پولیٹیکل افیئرز مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, سارے نہیں جو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے, اس کے اوپر بھی میں کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی میں نے ٹاپک چھوڑا ہو. اسی لیے آپ دنیا کا کوئی ٹاپک اٹھائیں, خواہ وہ نماز کا طریقہ ہو, خواہ وہ روزوں کے مسائل ہوں, زکوٰۃ کے مسائل ہوں, ربیع الاول سے متعلق ہو, محرم سے متعلق ہو, سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق ہو, ہر ٹاپک کے اوپر, یا جدید جو سائنٹیفک ایشوز آتے ہیں ان کے اوپر ہو,
میری سینکڑوں نہیں ہزاروں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں مختلف چینلز کے اوپر. تو یہ بھی ایک عام بندے کے لیے اٹریکٹیو چیز ہے. پوائنٹ نمبر 7 میرا پیشن ہے. میں مڑ کر کے بات نہیں کرتا, بالکل دلیری کے ساتھ جو بات ہے سچائی کے ساتھ, چاہے وہ کسی کو بری لگے, وہ پورے پیشن کے ساتھ بیان کرنی ہے. مڑ کر کے بھائی دنیا میں چینج نہیں آتی. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کریں. میں کہتا ہوں نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, یہ جو پیشن ہے نا اس نے دنیا میں تبدیلی لائی ہے. لوگ سیریس لیتے ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرا کوئی چھوٹا سا کلپ, شارٹ کلپ ہو 1 منٹ کا یا کوئی بڑی ویڈیو, آپ کسی بھی نئے بندے کو جو مجھے نہ جانتا ہو آپ اسے سنا دیں, وہ کہے گا یار یہ کوئی وکھری بات ہو رہی ہے. کوئی کلپ, ایون جو کلپ کاٹ کے ہمارے مخالفین نے اپلوڈ کیے ہیں نا, اس کی وجہ سے میرا نیگیٹو تعارف بھی ہوا ہے نا کسی کو, پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ میری طرف آ گئے ہیں جب انہوں نے وہ کہا کہ یار یہ اتنی, چلو یہ غلط بھی بول رہا ہے, اتنی دلیری سے یہ بات کیسے کر رہا ہے. اور جب انہوں نے پوری بات سنی تو انہیں پتا چل گیا کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک ہے. مجھے بتائیں دنیا میں کون سا بندہ ہے جس کا تعارف نیگیٹو ہوا ہو, اور یار آپ تو گھیر کے رائے وینٹ بندوں کو لے کے جاتے ہیں, پھر بھی آدھے بندے راستے میں ہی رہ جاتے ہیں. اور جہاں پوری دنیا کے مولوی اور بزرگ مل کے دین کے نام پہ اپنی داڑیوں اور پگڑیوں سے دھوکہ دے کے انجینئر صاحب کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے لوگوں کو انجینئر کے خلاف کر رہے ہیں, اور لوگ وہ کلپ دیکھنے کے بعد انجینئر صاحب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو اس سے بڑی اور کون سی کرامت ہے؟ 90 لاکھ پارٹی, 90 لاکھ کا لڑا بابا ادا بابا تے ہوا ہے کہ جنہیں وہ ساری اولاد ہی بدل کے رکھتی, تو آڈی نسل بدل دیتی ہے اللہ دے فضل نال. انہوں نے قبلہ نا اجمیر اور بغداد سے توڑ کے رسول اللہ کی طرف کر دیا, مکہ مدینے کی طرف. ٹھیک ہے, کوئی مرید بھی نہیں کیا کسی کو یار, ان کے تو سلسلے چل رہے ہیں اپنے مریدوں کے, کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی کچھ نہیں کیا. تو آپ بتائیں بڑا بابا کون ہے؟ کہتے ہیں جی جناب کلمہ پڑھایا. اوے جنہوں نے کلمہ پڑھیا ہوا سی انہوں نے کلمہ پڑھانے والا وڈا کلمہ پڑھانے والا نا. پھر ہاں کلمہ آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا, تو اس کو کیوں نہیں تم سلطان الہند مان لیتے؟ اور نہیں وہ پڑھایا تو ہے پر عقیدے نہیں ٹھیک. تو آڈے بابے نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, چشتی رسول اللہ پارٹی, اشرف علی رسول اللہ پارٹی. بس جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے کلمہ پڑھانا کوئی مسئلہ نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے فاسق سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے. آج ڈاکٹر ذاکر نائک سے لیا نا کام. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ان سارے بابوں کی مٹی پلید کر دی ہے. اس نے کیمرے میں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, انہوں نے مٹی پلید کرتی, آؤ ولی اللہ منو ڈاکٹر ذاکر نائک نو, تو ہڈی ایسی دی تیسی. ہاں ہوں آندا نا تو حوصلہ کلمہ پڑھایا ہے. ہاں اور ساڈی تے گالی نہ کرو, تو ہڈی نسل ہی بدل دیتی اللہ دے فضل نال الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا؟ تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ. ہاں میں کہ نہ کتاباں سارے دی سانجیاں نے, اور کمرہ کرائے کا ہے. یہاں کوئی مزار نہیں بننا, لوگ تمہارے ہیں. آپ ذرا ریئل ٹائم مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا کہ بہت بڑا شیطان آیا جے, بہت بڑا شیطان جے, اے دیکھ لو. شکریہ جی علماء کرام. ہاں کام چک کے رکھو. مجھے قادیانی کہنا شروع کر دیا, پھر دیکھو میں کیسا انہوں نے زخم چھلیا چشتی رسول اللہ کہہ کے. ہوں حالت یہ ہے کہ 7 سال پہلے یہ مناظرے کر رہے تھے, اب کہہ رہے ہیں نہیں کتابیں بدل گئی ہیں, کتابیں بدل گئی ہیں, چشتی رسول اللہ. اور وہ سارے مولوی ابھی زندہ ہیں, مناظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج کہہ رہے ہیں جی چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی. ہاں کوئی مجدد آیا ہے جس نے تو اگلے پچھلے دیکھ کے بولے ٹھیک کیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پیشن کے ساتھ جو دعوت پہنچائی, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دعوت حق کی ایکسیپٹنس کی. پوائنٹ نمبر 8 وہ یہ ہے کہ میرے علاوہ اس وقت کوئی انٹرنیشنل سپیکر نہیں ہے, بلکہ اب آپ لوگوں کو باقی سپیکرز کا تو اندازہ ہو ہی گیا ہے. بےچارے ہمارے جو مد مقابل بھی آئے ہوئے تھے فرقوں کے لوگ, وہ بھی بےچارے اب یہ کام چھوڑ بیٹھے ہیں, اب اور ہی کوئی کام کر رہے ہیں. تو پھر بھی چلے میں کہتا ہوں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں, کوئی ایک انٹرنیشنل سپیکر بتائیں جو پبلکلی لوگوں کو ملتا ہو کہ آپ اس سے جا کے مل سکتے ہو. اس نے ہفتے میں 1 دن رکھا ہو, کوئی بھی بندہ اسے جا کے شناختی کارڈ دکھا کے اپنی تلاشی دے کے مل سکتا ہے. کوئی مجھے طارق جمیل صاحب سے مل کے بتائے, ہاں جی, کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک سے مل کے بتائے, اور جتنوں کو آپ جانتے ہیں, الیاس قادری صاحب کو, تقی عثمانی صاحب کو. ہاں وہ اپنی مرضی سے ملتے ہیں, اور وہ ملنے کیا ہوتا ہے ایسے ہاتھ رکھ کے چموانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ لیکن الحمدللہ ان 15 سالوں میں ایک داغا بھی نہیں ادھر.
حالانکہ اس دوران 3 دفعہ مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں. 28 اکتوبر 2017 کو, اس کے بعد 14 مارچ 2021 اور اس کے بعد 23 اکتوبر 2022. یہ تو ڈکلیئرڈ ہے, انڈکلیئرڈ تو بہت زیادہ ہے. اور لائف میری کتنی ونریبل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میرے ٹیم ممبرز میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ کھنچواؤں. یہ میں نے ایک سمجھ لیں, یہ ایک واحد کام ہے جو میں نے ویٹو پاور پہ کیا ہے. میں بلیو کرتا ہوں ڈیموکریسی میں, لیکن یہ ایک جگہ جدھر میں نے ویٹو پاور سے کام لیا کہ نہیں یار یہ دعوت کے لیے ضروری ہے. ادروائز یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار آگے دیکھ لیا, آپ کو ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنانا یہ رسکی کام ہے. لیکن میں نے کہا یار نہیں, یہ تصویر کا فائدہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے ایک اچھی چیز ہے. ایک بندہ فیس بک پہ جا کے جب تصویر لگاتا ہے تو 4 بندے پوچھتے ہیں یار یہ بھی گمراہ کے ساتھ مل گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب آپ ان سے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں نا کہ یار اس کی بتاؤ گمراہیاں کیا ہے, تو 99.9% لوگ کہتے ہیں ہمیں علماء نے بتایا ہوا ہے, ہمیں خود نہیں پتا. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج تک مجھے قادیانی یہ کہہ رہے ہیں. تو مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے اس سے؟